لگتا ہے علی والا، سونا لگتا ہے علی والا، سونا لگتا ہے علی والا۔ اگر انسان کوشش کرے تو انسان کی کوشش سے جب ماں کا اتنا لذیذ دودھ چھوٹ سکتا ہے تو انسان کی کوشش سے شراب کا کڑوا گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ انسان کوشش کرے، جان لو یہ شراب ہے، اور پھر سنیو ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم اپنے آپ کو کس منہ سے عاشق رسول کہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی پینے والے پیتے تھے، شراب پینے والے پیتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ آیت نازل ہوئی آقا نے فرمایا اے بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اے بادہ نوشو اب شراب حرام ہو چکی ہے، اب کوئی شراب نہیں پی سکتا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ صحت میں نہ بیماری میں شراب نہیں پی جا سکتی۔ بتائیں مفسرین لکھتے ہیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت اعلان کرنے والا رسول کا منادی اعلان کر رہا تھا، کچھ لوگ تو میں نوشی میں شراب نوشی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں جام تھے، انہوں نے جام اڈیل دیے، کچھ لوگوں کے منہ میں شراب تھی، انہوں نے شراب اگل دی، کچھ لوگوں کے حلق تک شراب جا چکی تھی، انہوں نے کہہ کر دی اور یہ اعلان کر دیا ہمارے نبی نے حرام کر دیا ہے، اب اس شراب سے محبت نہیں ہوگی، جو چیز نبی کو ناپسند ہے وہ ہم اپنے حلق کے نیچے اتار نہیں سکتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے شراب کی نالیاں بہ رہی۔ مجھے بتاؤ جو چیز رسول اللہ کو ناپسند ہے مسلمان اس کی طرف جا کیسے سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ ہم بیماری کے اندر شراب پیتے، اگر نہ پیے تو بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا علاج بھی موجود۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کچھ دیہات کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ گیہوں کی شراب بناتے ہیں آقا، لیکن ہم جو شراب بناتے ہیں وہ بیماروں کو پلاتے ہیں اور علاج کے طور پہ پلاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم وہ شراب بیماروں کو پلاتے ہیں تو اس سے ہم علاج کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھا، جس کو حرام کر دیا اللہ نے اس سے شفا اٹھا لی۔ یاد رکھو اب تم شراب کو دوا کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، شراب کو دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ آج کل کچھ عزت دار لوگ جن کو اللہ نے مال دے دیا، جن کو اللہ نے دولت دے دی، وہ لوگ بڑے مہذب انداز میں نشہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ باہر سے شراب نہیں منگاتے بلکہ میڈیکل سے کوریکس کی شکل میں، فینسیڈل کی شکل میں یا اور دواؤں کی شکل میں وہ منگواتے ہیں اور بوتل کے بوتل پی جاتے ہیں اور اس سے نشہ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑے مہذب انداز اختیار کیے ہیں نشہ کرنے کے۔ باہر سے شراب منگائی جائے وہ بھی حرام ہے، اور میڈیکل سے منگائی جائے وہ بھی حرام ہے، شراب کا نام استعمال کر کے منگائی جائے وہ بھی حرام ہے، اور شراب کو دوا کا نام دے کر کے منگایا جائے وہ بھی حرام ہے۔ آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ آج لوگ شراب کا نام بدل کر پی رہے ہیں، اور پھر شراب کے ساتھ میوزک۔ آؤ اس میوزک نے کتنا کباڑا کیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میوزک دل کے اندر ایسا نفاق پیدا کرتی ہے جیسے بارش کے گرنے کی وجہ سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، اور جو لوگ میوزک سے بچتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ آج لوگ معاذ اللہ
اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر میوزک سنتے نظر آتے ہیں اور میوزک کے دل ڈالے نظر آتے ہیں. یہ میوزک بھی دل میں شراب کی اور گناہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس لیے میوزک کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آقا نے شراب کو میوزک کے ساتھ اور میوزک کو شراب کے ساتھ بیان فرمایا. اس لیے میوزک سے بچو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کو دل کے کانوں سے سنو, ایمان تازہ ہوگا, جس کا مفہوم یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا منادی ندا کرے گا, اے اہل محشر, وہ لوگ جو اپنے کانوں کو میوزک کی نحوست سے بچاتے تھے, جو میوزک اور گانے سے بچتے تھے, وہ لوگ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طلب فرماتا ہے. وہ لوگ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. کن کو؟ جو دنیا میں اپنے کانوں کو گانے اور میوزک سے بچاتے تھے, اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. آقا فرماتے ہیں جب ان کو عرش کا سایہ ملے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا, اے فرشتوں ان سے پوچھو یہ میوزک سے کیوں بچتے تھے, یہ گانوں سے کیوں بچتے تھے؟ وہ بندے عرض کریں گے مولا ہمارے کانوں کو بھی میوزک اچھا لگتا تھا, ہمارے کانوں کو بھی میوزک اچھا لگتا تھا, لیکن ہم اس لیے نہیں سنتے تھے کہ تو نے اور تیرے محبوب نے منع فرما دیا, اس لیے ہم میوزک سے بچتے تھے. اللہ فرمائے گا ان بندوں سے پوچھو یہ دنیا میں میرے لیے بچتے تھے, میرے حبیب کی رضا کے لیے بچتے تھے, کیا یہ آج میوزک سننا چاہتے ہیں؟ آج یہ میوزک سنیں گے؟ وہ بندے کہیں گے مولا جب تو نے منع کیا ہم تیرے لیے رک گئے, آج تو اجازت دیتا ہے تو انکار کسے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو لوگ دنیا میں میوزک سے بچتے تھے ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے, ان بندوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ جنت کی حور سے کہے گا, اے حور تو میوزک بجا. وہ ساز نہیں بجائے گی, وہاں میوزک کے آلات نہیں ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ میوزک اللہ نے حور کے گلے میں پیدا فرمایا. وہ حور جب آواز نکالے گی تو میوزک کی آواز ہوگی, لیکن دنیا کی طرح نہیں. جنت جنت ہے. اذان ہو گئی. یہاں بھی اذان ہوگی اور یہاں بھی نماز ہوگی. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ بدۃ وکرمہ. تو اللہ جنت کی حور سے کہے گا, آواز نکالے گی تو میوزک کی آواز اس کے گلے سے نکلے گی اور پوری جنت پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی, پوری جنت وجد کرنے لگے گی. اور اللہ جنت کی دوسری حور سے کہے گا ذرا ان کو گانا سنا دے. جب دوسری حور گیت گائے گی, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حور جنا ستم کیا, طیبہ نگر میں پھر گیا, شور کے نغمے حجاز دیس کی چیز گائی کی. وہ گائے گی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گی تو وہ لوگ اسی میں مست اور مگن ہو جائیں گے. جب جنت کی حور خاموش ہوگی وہ کہیں گے مولا کتنا اچھا گیت تھا, اور سنا دیا جاتا تو بہتر ہوتا. اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے کتنا سنا؟ عرض کریں گے مولا اس نے شروع کر کے ختم کر دیا. رب فرمائے گا نہیں, اس کا گیت تم 70 سال تک سنتے رہے, البتہ اتنا اچھا تھا, تم اتنا مگن ہو گئے کہ تمہیں وقت پتہ بھی نہیں چلا. وہ کہیں گے مولا جو بھی ہو ہم اور سننا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کیا میں اس سے اچھا نہ سناؤں؟ وہ کہیں گے مولا کیا اس سے اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا داؤد کو بلایا جائے, حضرت داؤد علیہ السلام کو تخت پر بٹھایا جائے گا. داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی اچھی آواز ہے مخلوق میں کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو جنگل کے درندے چرندے پرندے آ کر آپ کی زبان سے اللہ کا کلام سنا کرتے تھے. ان کی آواز اتنی اچھی ہے. جنت کی حور میوزک بجائے گی اور داؤد خدا کے گیت گائیں گے, وہ لوگ جھوم رہے ہوں گے, مست ہوں گے. ایسے میں حضرت داؤد خود چپ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. تو پھر وہ کہیں گے مولا
حضرت داؤد تو خاموش ہو گئے, وہ تو چپ ہو گئے, ہمیں اور سنا دے. اللہ فرمائے گا کتنا سنا؟ وہ کہیں گے مولا انہوں نے تو شروع کر کے خاموش ہو گئے. فرمائے گا رب تم نے 70 سال تک کے سنا. وہ کہیں گے مولا جو بھی ہو ہم اور سننا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا کیا اس سے اچھا نہ سناؤں؟ بندو تم میوزک سے بچ کر آئے, تم نے میرے لیے میوزک سے نفرت کی, اس سے اچھا سناؤں گا. وہ کہیں گے مولا اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے محبوب مدنی تاجدار محمد کو بلاؤ, مصطفیٰ کریم کو بلایا جائے گا, جنت کا تخت ہوگا, جنت کی بہاریں ہوگی, اور اس کے بعد آمنہ کا لال اپنے مکمل جلووں کے ساتھ اس تخت پر ہوگا. رب فرمائے گا محبوب سنا دے ان کو میری محبت کے گیت, میرے نبی اپنی زبان سے رب کا ترانہ گنگنائیں گے. کیا مزہ آ رہا ہوگا, نبی کا جلوہ آنکھیں دیکھ رہی ہوگی اور نبی کے کان کی آواز کان سن رہے ہوں گے. سبحان اللہ. بغیر دیکھے آج ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام, بغیر دیکھے کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, بغیر دیکھے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان رت سے جا نہیں, یہی پھول خان سے دور ہے, یہی شمع کے دھواں نہیں. ارے جس کے لیے مر جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے. نظارہ تیرا کیا لطف آئے گا, آقا کا چہرہ ہوگا, حضور کا کلام ہوگا, گویا کہ حضور خدا کی تعریف سنائیں گے. سنیو وہ دن کتنا اچھا دن ہوگا. آج میوزک سے بچو, کل کتنا بڑا انعام ملے گا. حضور چپ ہوں گے تو لوگ سجدے میں ہوں گے. مولا تیرا حبیب تو خاموش ہو گیا, تیرے حبیب سے پھر کہہ دے, وہ پھر سنا دے اپنا نغمہ. اللہ فرمائے گا کتنا سنا مولا, انہوں نے تو شروع ہی کیا تھا کہ بند کر دیا. اللہ فرمائے گا ان سے تم نے 70 سال تک کے سنا. کہیں گے مولا جو بھی ہو دل نہیں بھرتا, محبوب کی آواز اتنی حسین ہے کہ دل نہیں بھرتا, اور سنا دے. اللہ فرمائے گا اس سے اچھا نہیں سنو گے. لوگ حیرت زدہ ہوں گے, لوگ حیرت زدہ ہوں گے, عرض کریں گے مولا اس سے اچھا کون ہے؟ افضل الخلق, افضل الرسول, امام الانبیاء نے تو کہہ دیا, اب ان کے بعد کون ہے؟ اللہ فرمائے گا اس سے اچھا سنو گے. وہ کہیں گے مولا کون ہو سکتا ہے اس سے اچھا؟ جواب آئے گا اب تک مخلوق سے سنتے رہے, اب خالق سے سنو. اللہ فرمائے گا فرشتوں پردے ہٹا دو, اب میرے بندے مجھے دیکھیں گے اور میرا کلام سنیں.